بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال أما قليلا ليسبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ کہ ہم نے قوموں میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمائے، پیغمبر مبعوث فرمائے. اللہ کی ساری تخلیق میں فرشتہ نوری مخلوق ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ اطاعت الہی کرتا ہے. دوسری مخلوق جن ہے اور جنوں میں شیطان ہیں. جنوں میں بھلے بھی ہیں برے بھی ہیں، وہ کم ہیں لیکن نیک بھی ہیں، زیادہ بدکار ہیں، کافر زیادہ ہیں. شیطان سرے سے کافر ہیں. چوتھی مخلوق انسان ہے، مکلف مخلوق جو ہیں. انسان ساری تخلیق سے افضل ترین تخلیق ہے اللہ کریم کی. اور روئے زمین پر جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا وہ انسانوں ہی کی ضروریات کے لیے پیدا فرمایا. سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کی گردش، یہ سارے بھی انسان ہی کی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے انسان کی شکل و صورت بھی سب سے اعلیٰ بنائی. انسان کو سب سے اعلیٰ ترین منصب جو ملا وہ تھا معرفت الہی کی استعداد. فرشتہ مخلوق تو نوری ہے، نافرمانی بھی نہیں کرتا، لیکن حکم کا مطیع ہے، حاکم کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتا. ساری تخلیق میں صرف انسان ہے
جس میں یہ استعداد ہے کہ وہ ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ معرفت کی استعداد صرف انسان میں، اور سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اسی لیے ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کی رہنمائی یا انسان کی ہدایت کے لیے جو انبیاء آئیں گے وہ انسانوں ہی میں سے ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا جب کفار نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، تو فرمایا اگر فرشتے کو بھیجتا تو اگر فرشتہ ہی رہتا تو کوئی بندہ اس کی بات نہ سن سکتا نہ سمجھ سکتا۔ لوگ کفر میں گمراہی میں مبتلا تھے، اب کافر کو کشف تو ہونے سے رہا، تو نہ فرشتے کو دیکھ پاتے نہ اس کی بات سن پاتے۔ پھر بات یہ ہوتی کہ فرشتے کو انسانی شکل میں آ کر بات کرنا پڑتی، تو پھر اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انسان ہی کیوں نہ میرا پیغام پہنچا دے۔ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو نبی بھی فرشتوں میں سے ہوتے، لیکن یہ شرف تمہارے حصے میں آیا تو نبی بھی انسانوں ہی میں سے ہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، کفار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جنہیں آج کی زبان میں ہم قومی لیڈر کہتے ہیں، قومی سربراہ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، جن کی بات سنتے تھے، وہ کہنے لگے، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ انہیں آخرت کا تو یقین ہی نہیں تھا۔ قال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، تین چیزیں جمع ہو گئی تھی۔ ایک تو ان کے پاس قوموں کی قیادت تھی، معتبری تھی، بڑائی تھی، لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، وہ تکبر تھا ان میں۔ پھر انہیں آخرت کا کوئی احتمال نہیں تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ یہی دنیا ہے اور اس میں ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں، اتنے لوگ مجھے چندے دیتے ہیں، اتنے لوگ میرے نعرے لگاتے ہیں۔ تیسری مصیبت یہ تھی وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں مال و دولت بھی دے رکھا، یعنی جہاں گمراہی کے اسباب ارشاد فرمائے گئے ہیں ان میں ایک بڑا سبب مالدار ہونا بھی ہے۔ ہم سارے غریبی سے نفرت تو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں غریبی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بے شمار گناہ ایسے ہیں جن سے بندہ غریب ہونے کی وجہ سے بچ جاتا ہے، نہیں کر سکتا۔ بہت سے گناہوں سے غریبی بچا لیتی ہے، اور وہ گناہ امیر آدمی آسانی سے کر سکتا ہے۔ کہ فرمایا وہاں تین چیزیں جمع ہو گئیں، ایک تو وہ ان کے پاس قیادت آ گئی قوم کی، اور لیڈر بن گئے اور قوموں کے بڑے بن گئے، تو وہ بڑائی بھی ان میں آ گئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ آخرت سے بالکل بے خبر تھے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہم اپنی آج کی زندگی میں دیکھتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، بندہ اپنی مصروفیات دیکھے، ہر بندہ اپنی دیکھے تو آنکھ کھلتی، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ آج کیا کیا کرنا ہے، کہاں سے کیا کمانا ہے، کیا آئے گا، ضروریات کتنی ہیں، دال آٹے کا انتظام کرنا ہے، بچوں کے کھانے کا کرنا ہے، سکول کی فیسیں دینی ہیں، بچوں نے کتابیں لینی ہیں، شام کو کیا پکے گا، آج کیا کام کرنا ہے، اس سے کتنے پیسے آئیں گے۔ ملازم کو فکر ہوتی ہے بر وقت ملازمت پر پہنچوں، اپنا کام کروں کہ مہینے کی تنخواہ ملے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ سب کچھ رہ جائے گا، مجھے مر کر قبر میں برزخ میں جانا ہے، وہاں کیا ہوگا، کیسے جیوں گا، کیا کھانا پینا ہوگا، کیسا میل جول ہوگا، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں میری ضروریات کیا ہیں،
کبھی ہم نے یہ سوچا؟ خیال تک نہیں آتا۔ جنہیں اللہ کی توفیق ہے نماز روزہ کرتے ہیں وہ بھی پوری ہم خانہ پوری کر لیتے ہیں، اٹھے ایک عادت ہے نماز پڑھ لی، ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ نماز پوری ہے یا کہیں سے پھٹی ہوئی ہے یا یہ فرسودہ ہے، قابل قبول ہے بھی کہ نہیں۔ خانہ پوری کر لیتے ہیں، پڑھ لی ہے نماز، بڑا تیر مارتے ہیں، بڑا احسان کرتے ہیں کہ ہم نے شاید اللہ کریم پر بڑا احسان کیا، ہم نے اس کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آخرت سے غفلت جو ہے یہ بھی گناہ اور نیکی سے معرومی کا بڑا سبب بن جاتی ہے۔ آخرت کی فکر کرنے والے بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، یہی دانا پانی کھاتے پیتے ہیں، اسی آب و ہوا میں رہتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، والدین بھی ہوتے ہیں، معاشرہ بھی ہوتا ہے، قومیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سارے کام اللہ کی مرضی اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور آخرت مفت میں ملتی رہتی ہے۔ جتنے کام ہم خلوص نیت سے باتباع نبوت کرتے ہیں اور اللہ کا حکم اور اللہ کا دین جان کر کرتے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے کہ کام تو وہ دنیا کے ہی ہوتے ہیں، روزگار کمانا ہے، بچے پالنے ہیں، بزرگوں کو احترام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، معاشرے میں مل جل کے رہنا ہے۔ تو یہ سارے کام اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو کام بھی بہترین ہوتے ہیں اور آخرت ساتھ مزید اللہ کی طرف سے ملتی رہتی۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہم آخرت کو مد نظر رکھ کر اللہ کی اطاعت کریں، بندہ اپنی مرضی نافذ نہ کرے۔ لیکن انسان میں اپنی بڑائی کا عنصر جو ہے یہ بڑی عجیب بیماری ہے۔ بادشاہ سے لے کر گدھا تک ہر بندے میں انانیت بھر جاتی۔ مجھے ایک زمانے میں یہ خیال آیا، یہ خانہ بدوش جھگیاں اٹھا کر یہاں وہاں چلتے رہتے ہیں تو یہاں سے بڑے گزرتے ہیں، تو مجھے ایک زمانے میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ان مسائل سے بچے ہوئے ہوں گے، نہ ان کا گھر ہے، نہ در ہے، نہ روزگار ہے، نہ معاش ہے، جہاں گئے جھگی لگائی اور گاؤں میں مانگنے چلے گئے، جو کوئی ٹکڑے ملے کھا کر لیٹ رہے، تو ان کے تو یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ تو میں نے ان سے ملنا شروع کیا، ان کے پاس آنا جانا، بیٹھنا پڑھنا، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے مسائل تو ہم سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے تو اپنے لیے مسائل کے انبار بنا رکھے ہیں، فلاں نے بیٹی کی شادی کی تھی تو اس نے تو کھانا اچھا نہیں دیا تھا، میں نے جلیبیاں کھلائی ہیں۔ وہ جو ریش بندر نچانے والے ہیں وہ جہیز میں بیٹیوں کو بندر اور ریش دیتے ہیں، اور ریش بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو وہ بڑے فخر سے کوئی کہہ رہا تھا میں نے بیٹی کی شادی پر بیٹی کو جہیز میں 2 ریش دیے تھے، کوئی دوسرا دکھاؤ جس نے 2 ریش دیے۔ یعنی ان کے اپنے مسائل، ان میں بھی انانیت ہے، مانگ کر کھانے والوں میں بھی انانیت ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ اور مجھے ایک دفعہ عجیب اتفاق ہوا، یہاں نورپور کے ساتھ جھگیاں تھیں جو سڑک سیتھی کو جاتی ہے اس کے ساتھ، تو میں نے گاڑی روکی، تو جن کو عموماً یہ جھگیوں میں نہیں ملتے، صبح ہوتے ہی سویرے نکل جاتے ہیں مانگنے، تو گدا کر کے دوپہر کو آئے سستا کے شام کو پھر نکل گئے، تو ایک لیٹا ہوا تھا جھگی میں اور بچے اس کے پھر رہے تھے، تو میں نے کہا تم گئے نہیں گدا کرنے؟ کہنے لگا جی بخار ہو گیا، میں نہیں جا سکا۔ تو تمہارے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا جی رات سے فاقے میں۔ رات سے کیوں فاقے میں؟ کہنے لگا میں کل بھی نہیں جا سکا، مانگ کر کچھ نہیں لایا، تو بچے بھی بڑے پریشان ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تمہارے سارے ساتھی جو ہیں یہ تو مانگ کر لائے تھے اور مانگے ہوئے ٹکڑے ہی تھے، تو انہوں نے تمہیں نہیں دیا۔ تو کہنے لگے جی جو مانگ کر کھاتا ہے وہ دوسرے کو نہیں دیتا۔ میں نے تم نے مانگے بھی نہیں، اس کا جی جو مانگ کر لاتے ہیں ان سے مانگنے کا فائدہ کیا، وہ دیں گے بھی نہیں۔
تو میں نے کہا اگر یہ مسئلہ انسان کو سمجھ آ جائے تو اسے عظمت باری کا ادراک ہو جائے کہ ساری مخلوق تو اس سے مانگنے والی ہے، وہ مانگنے والوں سے کیوں مانگے، دینے والے سے مانگے۔ تو بڑے عجیب عجیب مسائل ہیں ان کے بھی، یعنی ہر انسان میں انانیت ہے۔ جس سے وہ کہتا ہے تم نے مجھ سے یہ کہہ دیا، اس مجھ میں اتنی بڑی انانیت ہوتی ہے کہ میں تو کوئی بہت بڑی ہستی ہوں۔ تو فرمایا تیسرا امتحان ان کے لیے یہ بن گیا کہ ہم نے انہیں رزق وافر دے دیا۔ اب یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی، بلکہ اس پر اکڑ گئے، اتنے اکڑ گئے کہ اللہ کی بات بھی نہیں سنتے۔ تو فرمایا قوم کے عمراء، کفار کی قوم کے عمراء کہنے لگے، اس لیے کہ آخرت کا بھی انہیں اعتماد، آخرت پر بھی ایمان نہیں تھا، اور قوم کے بڑے بھی تھے، 2 مصیبتیں ہو گئیں۔ تیسری مصیبت ان کے لیے یہ بن گئی کہ ہم انہوں نے دولت دنیا بھی دے دی تھی۔ اب ہمارے مزاج بدل گئے ہیں، کسی کے پاس پیسے زیادہ ہونا تو لوگ کہتے ہیں اس پر بڑا اللہ راضی ہے۔ میاں اللہ ایمان اور کردار پہ راضی ہوتا ہے، دولت تو وہ کنجروں کو بھی، بدکاروں کو بھی، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی دے دیتا ہے۔ فرعون، نمرود وغیرہ کے پاس دولت کم تھی، فرعون کے تو غلاموں کو بھی سونے کے کڑے پہنائے ہوئے ہوتے تھے اور عام چوکیداروں کو بھی سونے کے زیور ملا کرتے تھے، تو کیا اس پر اللہ کی رحمت تھی؟ یہ دنیا ایک اور مصیبت ہے، اور جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنی ذمہ داریاں بڑھاتی جاتی ہے اور اتنا انا کو بڑھاتی ہے۔ اگر کوئی اللہ پر کسی پر راضی ہو اور اللہ کا رحمی ہو تو اسے احساس ہو عظمت باری کا، ورنہ عمراء میں بہت اکڑ آ جاتی ہے۔ تو فرمایا انہیں 3 مصیبتیں تھیں، ایک قوم کے سردار لیڈر بنے ہوئے تھے، دوسرا آخرت سے غافل تھے، اور تیسرا ان کے پاس دنیا بھی تھی۔ تو وہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں، بھائی یہ کیا چیز ہے؟ ما ھذا، یہ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ الا بشر، سوائے اس کے کہ جیسے تم انسان ہو ایسا یہ بھی ایک عام انسان ہے۔ یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، جیسے تم کھا کر زندہ رہتے ہو یہ بھی کھاتا بھی ہے، جیسے تم پانی پینے کے محتاج ہو یہ بھی پیتا، کھا پی کر یہ بھی زندہ ہے، جیسے تم کھاتے پیتے ہو یہ بھی کھاتا پیتا ہے، تو یہ نبی کیسے ہو گیا؟ یہ بھی تو تمہارے جیسا انسان ہی ہے۔ اب یہ عجیب مسئلہ بن گیا ہے ہمارے دور کا کہ ان کفار نے کہا کہ بشر تو ہے لیکن بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو کہتا ہے نبی مانتے ہیں، نبی برحق ہے، لیکن نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ تو انکار تو نبوت کا ایک جیسا ہی ہو گیا۔ انہوں نے انکار کیا کہ یہ بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا، ہم نے کہہ دیا جی نبی تو ہے، بشر نہیں ہو سکتا، تو بشر کے بغیر کسی کو نبوت ملی نہیں، تو بالواسطہ انکار یہ بھی ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے، ایسا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ شاید جن لوگوں نے کہا انہوں نے اپنے آپ پر قیاس کیا۔ ہم بھی اپنے آپ پر قیاس کریں تو کہیں جیسے ہم ہیں ویسے نبی کریم ہیں تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ ہم میں بشریت اگر ہے بھی تو بڑی تھوڑی ہے، حیوانیت زیادہ ہے، درندگی زیادہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا اولئک کالانعام، انسان کی سوچ، فکر، اعتماد، ایمان اور کردار اگر یہ انسانی معیار پر پورے اترتے ہوں تو وہ انسان ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا کی ہوس میں دین کی پرواہ نہ کرے
تو یہ تو درندوں کا کام ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، بڑے کو مار رہے ہیں، بچے کو مار رہے ہیں، چھوٹا جانور ہے بڑا، اس سے انہیں غرض نہیں ہوتی۔ میں نے شیروں کو خرگوش شکار کرتے دیکھا، اب خرگوش کیا اور شیر کیا، لیکن جب بھوکے ہوں تو سامنے سے خرگوش بھی بھاگ جائے، اس کے پیچھے بھی لپک پڑتے۔ اسی طرح جب انسان بھی حصول زر کے لیے کوئی معیار نہ ہو اس کا، تو اس میں درندگی آ جاتی، کھانے پینے کا معیار نہ ہو تو وہ کسی بدتر جانور کی طرح بن جاتا ہے۔ شراب خور عموماً خنزیر کی شکل اختیار کر لیتے۔ تو اندر جو اس ڈھانچے قالب انسانی کے اندر جو روح ہے، اس کی شکلیں بدلتی جاتی ہیں۔ بلکہ صوفیاء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک مراقبہ ہوتا ہے رؤیت اشکال، شکلوں کو دیکھنے کا مراقبہ، اگر اللہ کریم کسی کو کشف و مشاہدہ نصیب کرے اور اس مشاہدے میں دیکھا جائے تو بھرے ہوئے شہروں میں آج کل تو کہیں 2-4 انسان نظر آ جائیں، ورنہ جانوروں سے پٹے پڑے ہیں شہر۔ اور علماء تصوف فرماتے ہیں کہ جس کی شکل حلال جانور پر ہو اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ ایمان ہے، اس کی نجات کی توقع ہے، اور جس کی شکل کسی حرام جانور کی طرح ہو جائے، کتا بن جائے، ریچھ بن جائے، بندر بن جائے، سانپ بن جائے، خنزیر بن جائے، اس کی تو نجات کی بھی توقع نہیں رہتی، کیونکہ وہ شکلیں تب اس طرح مسخ ہوتی ہیں جب ایمان بھی جاتا رہتا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو انسان سمجھا، پتہ نہیں ہماری حقیقت ہے کیا۔ تو جب اپنے پر قیاس کیا تو ہم کہنے لگے نہیں، ایسا نبی نہیں ہو سکتا۔ بھائی حقیقی انسان اللہ کے نبی ہیں، باقی وہ انسان ہیں جنہوں نے ان کی غلامی کا حق ادا کیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہی انسان کے اشرف المخلوق ہونے کا سبب ہے کہ اس نے انبیاء انسانوں میں سے مبعوث فرمائے۔ لیکن وہ کفار کہنے لگے بھئی تم اپنے جیسے ہی بندے کی اطاعت کر لو گے، یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، مارے جاؤ گے بھئی، جیسے تم ہو ویسے ہی وہ بھی انسان ہے، تم مان لو گے، تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی، وہ بادشاہ بن جائے گا، تم اس کے پیروکار ہو کر ریت بن جاؤ گے، اس کا ہر حکم مانو گے، تو کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہیں بتاتا کیا ہے اللہ کا نبی؟ کیا فرماتا ہے؟ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، یہ تمہیں عجیب بات بتاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک ہو جاؤ گے اور ہڈیاں بکھر جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، گوشت گل سڑ کر خاک ہو جائے گا، انکم مخرجون، پھر تمہیں زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ ہے ہاتھ لما توعدون، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کس قسم کی باتیں تمہیں بتاتا ہے؟ کوئی یہ کرنے کی بات؟ آج تک جتنے مرے ہیں کوئی اٹھ کر آیا ہے؟ تمہارے کتنے باپ دادا، کتنی قومیں پہلے گزر گئیں، کوئی اٹھ کر آیا ہے؟ اب انہیں یہ مشکل لگ رہا تھا کہ جب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا، کچھ لوگ آگ میں جل گئے، کچھ کو درندے کھا گئے، کچھ سمندروں میں غرق ہو گئے، مچھلیوں کی خوراک بن گئے، تو پھر یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ارے بے وقوفو، نادانو، جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے تو کیا تم اسی طرح کے بندے بنے بیٹھے تھے؟ اس نے روح پھونک دی، ایک ایک ذرے کا ست نکالا ہے رب کریم نے، مٹی کے ایک ایک ذرے سے بھی ست نکالا گیا ہے۔ کہیں کسی ذرے کو گھاس بنا دیا، کہیں پھل بنا دیا، کہیں خوراک کی دوسری شکل چاول گندم کوئی بنا دی، کہیں چائے بنا دی، غذا بن کر اس کے خلاصے میں سے نطفہ انسانی بنا، پھر وہ شکم مادر میں پہنچا، پھر غذا مختلف طرح سے
ماں کھاتی رہی لیکن اپنا جو ماں کا حصہ تھا وہ اس کے وجود کا حصہ بنا، جو بچے کا حصہ تھا وہ اس کے وجود کا حصہ بنتا رہا۔ کس باریکی سے اس نے، تو مر کر تو تم مادے کی کوئی نہ کوئی شکل ہی بنو گے، تو پھر مادے کو وہ کھڑا کر دے تو اسے کیا مشکل۔ وہ ایسا قادر ہے کہ یوم الست کا جو تذکرہ ملتا ہے قرآن کریم میں، الست بربکم قالوا بلا، کہ میں نے تمام انسانوں کو جمع کیا اور سوال کیا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ فرمایا پھر یہ بات یاد رکھنا اور دنیا میں جا کر اس بات پہ قائم رہنا اور مجھے پروردگار ماننا، اپنا حاجت روا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا، اور میرے در پہ رہنا، پھر کسی دوسرے کے در پہ سجدہ ریز نہ ہونا اور کہیں اور مانگنے نہ چلے جا۔ یوم الست کو بھی تمام انسانی وجود ما ارواح کے جمع کیے گئے۔ اللہ کریم نے یوم الست کو تمام انسانوں کو جمع فرمایا تھا، تبھی سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار۔ اگر صرف روحیں جمع کی جائیں تو پھر تو سوال صرف روحوں سے ہے نا، وجود کو یاد رہے نہ رہے، وجود اطاعت کرے نہ کرے، اس پر تو سوال نہیں ہوا۔ اور بے جان وجود جمع کیے جائیں تو ان پر سوال چیمانی۔ لہذا الست کو جو اجتماع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر اس آدمی، ان لوگوں پر جن پر قیامت قائم ہوگی، انسانیت ختم ہو جائے گی، تب تک کے سارے انسان وہاں موجود تھے، مومن، کافر، نیک، بد، سب پر سوال ہوا تھا۔ خوش نصیبوں نے بلا کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، بد نصیب شاید وہاں بھی خاموش رہے ہوں، جنہیں دنیا میں ایمان نصیب نہیں ہوا وہاں بھی خاموش رہے ہوں گے۔ لیکن وہ قادر ہے، وہ اس پہ مجبور نہیں ہے کہ زمین کے ذرات کو مختلف چیزوں میں ڈھالے، پھر ان سے خلاصہ لے کر نطفہ بنائے، پھر یہ اس کا ایک اپنا پروگرام، اس کی حکمت ہے۔ ورنہ وہ قادر ہے، یہ سب کرنے سے پہلے بھی اس نے سارے انسانوں کو جمع کر لیا اور بعد میں بھی سب کو کھڑا کر لے گا۔ وہ مشکل کام اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کریم بھی نہیں کر سکتا، ایسی نہیں، ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، عاجز ہیں، وہ خالق کائنات ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو وہ کہنے لگے اب آپ بڑی عجیب بات ہے ہاتھ بہت عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے بھائی، تم سے کیا کیا کہانیاں تمہیں سنائی جاتی ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین۔ وہ کہنے لگے یہی دنیا کی زندگی ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، کوئی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو میں خواہ مخواہ ان رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ بندہ جو ہے یہ تو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، علیاذ باللہ۔ یہ جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام لوں، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ پتہ چلا کہ بدترین کافر بھی اللہ کو مانتے تھے۔ عقل انسانی کی مجبوری ہے کہ وہ کسی نام سے مانے، ایک طاقت اسے ماننا پڑتی ہے جو سب کی خالق ہے اور جس کا بنانے والا کوئی نہیں، وہ خود خالق ہے۔ ورنہ تسلسل لازم آتا ہے، اس کو کس نے بنایا، اس نے، اس کو کس نے، اس نے، اس کو کس نے، آخر ایک ہستی ماننی پڑتی ہے جو صرف پیدا کرنے والی ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں، وہ اپنی ذات میں قادر ہے، کوئی اس کی ابتدا انتہا نہیں۔ اب اس کا نام اللہ انبیاء سے سن کر کافروں نے بھی یاد کر لیا، کسی نے اپنی زبان میں کوئی اور نام رکھ لیا،
لیکن اللہ کو ماننا پڑتا ہے، اور یہ ایمان نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مانا جائے۔ یہ تو کافروں کے سردار ہیں، انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں ماننے سے، لیکن اللہ کو مانتے ہیں۔ یہی دھوکہ لگا سورہ یوسف میں علماء کو ترجمے کرتے ہوئے کہ اس قول زلیخا کو یوسف علیہ السلام کا قول کہہ دیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ اس میں اللہ سے ڈرنے کی اور آخرت کی بات تھی۔ بھی اللہ کو کافر بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ جو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے مانتے تھے تو کہتے تھے، جو کہتے تھے ہمارا فلاں اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کو مانتے تھے تو کہتے تھے نا، مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے۔ اللہ کو مان کر بھی کافر کیوں رہے؟ اس لیے رہے کہ اپنی مرضی سے مانتے تھے، جیسا خود چاہتے تھے ویسا مانتے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منواتا ہے، جیسا آپ فرماتے ہیں ویسا مانا جائے، یہ ایمان ہے۔ اور یہاں بڑے بڑے تماشے بنے ہوئے ہیں آج کل تو جس بندے کے ساتھ 4-5 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک نیا عقیدہ، ایک نیا فرقہ، ایک نئی سیاسی جماعت، کچھ نہ کچھ نیا کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ 10 لوگ ہیں، شاباں بھائی شاباں۔ یہ رواج ہو گیا ہے۔ یہ کافروں نے برزخ کا انکار کر دیا، مسلمانوں میں وہ فرقے بن گئے جو کہتے ہیں برزخ کوئی نہیں، عذاب ثواب کوئی نہیں ہوگا، بس قیامت کو اٹھیں گے تو دیکھا جائے گا۔ برزخ کا تذکرہ قرآن نے کیا اور بڑا کھل کر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر میں برزخ کی ایک تفصیل بنائی۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا اور وہ باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں، جسم تو مٹی ہو جائے گا، مٹی کو کیا ثواب عذاب، روح کو جسم مثالی مل جائے گا برزخ میں اور اس کو عذاب ثواب۔ اللہ کے بندو، روح کو جسم مثالی مل جائے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں قرآن سے جسم مثالی کا کوئی ثبوت لاؤ، حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کوئی ثبوت لاؤ۔ اگر نہیں ہے تو عقلاً بھی سوچو کہ ایک جسم جو نہ دنیا میں آیا، نہ اس پر شریعت نافذ ہوئی، نہ اس نے نیکی کی، نہ اس نے گناہ کیا، اسے پکڑ کر برزخ میں عذاب ثواب اللہ شروع کر دے گا کہ جو جسم مٹی ہو گیا، گناہ اس نے کیا تھا، سزا تو بھگت۔ یار کوئی عقل کی بات کرو، کوئی جسم مثالی نہیں ہے۔ یہی جسم ہے، دنیا میں ہمارے سامنے کوئی روح ہے، مکلف بالذات بدن ہے، لاٹھی کوئی مارے چوٹ بدن کو لگتی ہے لیکن دکھ روح بھی محسوس کرتی، بخار بدن کو ہوتا ہے، پریشان روح کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی بھگت رہی ہوتی ہے۔ برزخ میں مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے اور بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے، خاک کوئی ذرات میں بکھر بھی جائے، جل کر خاک ہو جائے، کوئی نہ کوئی صورت مادے کی باقی رہتی ہے، مادہ ختم نہیں ہوتا، کسی دوسری صورت میں جلا دو گے تو راکھ میں بدل جائے گا، مٹی کھا جائے گی خاکی ذرات میں بدل جائے گا، پانی میں گل جائے گا کسی اور اجزاء میں بدل جائے گا، مچھلی کھا جائے گی تو مچھلی کا گوشت بن جائے گا، کسی نہ کسی صورت میں مادہ باقی رہتا ہے۔ جو مادہ جس روح کا جسم رہا ہو، اگر اس روح کو عذاب ہو رہا ہو تو مادے کے ذرات جہاں بھی ہوں ان تک عذاب پہنچتا ہے، اور اگر اسے ثواب ہو رہا ہو تو بدن کے مادی ذرات جہاں بھی ہوں انہیں راحت پہنچتی رہتی ہے۔ فرعونیوں کے بارے فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، کیا ان کی روحیں غرق ہوئی تھی یا صرف بدن غرق ہوئے تھے یا روح مال جسد انسان غرق ہوئے تھے؟ آل فرعون زندہ انسان غرق ہوئے تھے نا، روح بھی تھی جسم بھی تھا۔ فرمایا اغرقوا، غرق تو ہوئے پانی میں، ادخلوا نارا، داخل ہو گئے آگ میں۔
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام انہیں نئی آگ سے سینکا جاتا ہے۔ کیا ان کے وجود مچھلیاں نہیں کھا گئے؟ کیا ان کے وجود سمندری جانور نہیں کھا گئے کہ کیا وہ سمندر میں گل سڑ کر نہیں رہ گئے جو غرق ہوئے تھے؟ آل فرعون کس نے نکالے تھے سوائے فرعون کی لاش کے؟ اور تو کوئی لاش نکالی نہیں گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پانی میں بھی ان کے ذرات ہیں تو بھی صبح شام ان پر تازی آگ بھیجی جاتی۔ یہاں برزخ کا معاملہ اپنا ہے، بہانوں سے بات نہیں چلے گی، اسے سیدھا سیدھا ماننا پڑے گا جیسا قرآن منواتا ہے، جیسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں، اور اس کی تیاری کرنی پڑے گی اگر اس سے بچنا ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ۔ تو یہ کہنے لگے بھائی اس جب بندے نے تو خواہ مخواہ بات گھڑ لی ہے اور اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ۔ سو جب ساری محنت کے بعد وہ مخالف ہی رہے، انبیاء پر بہتان تراشی کی، پھر انہیں جسمانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ایذائیں دینے لگے، مخالفت حد سے بڑی، تو انبیاء نے اللہ کریم کو پکارا، قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے پکارا اے پروردگار، اے رب۔ یہاں بھی رب اس میں صفات استعمال ہوا ہے چونکہ یہ شان ربوبیت ہے، پیدا کرنا، مارنا، رزق دینا، پالنا، بڑھانا، گھٹانا۔ شان ربوبیت کو آواز دی انبیاء نے کہ اے رب کریم، ان کی گستاخیاں حد سے بڑھ چکی ہیں اور ان کی ایذائیں حد سے بڑھ چکی ہیں۔ اب یہ جو ہمیں جھٹلا رہے ہیں اور تیرے پیغام کی بھی تکذیب کر رہے ہیں اور ہمیں بھی جھوٹا بتا رہے ہیں اور ہمیں ایذا دے رہے ہیں، اب ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، رب انصرنی بما کذبون، چونکہ انہوں نے ہماری بات سننے سے انکار کر دیا ہے، اب تو ہماری مدد فرما۔ قال اما قلیل لیسبحن نادمین، پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ان کے پاس بڑی تھوڑی مہلت، ان کے پاس تو گنتی کے دن ہیں، بہت جلد بڑا پچھتائیں۔ جب اللہ کی گرفت آ جائے گی، جب عذاب الہی آئے گا، پچھتائیں گے بڑا، لیکن پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ جب عذاب شروع ہو جاتا ہے پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے والے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جب موت کا عمل شروع ہو جائے یا فرشتے نظر آنے لگ جائیں یا برزخ کھل جائے تو توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ فرعون نے ایسی ہی توبہ کی تھی، فرعون نے توبہ کی تھی کہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس پروردگار پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ فرمایا الآن وقد کنت من الکافرین، جب ماننے کا وقت تھا کفر کرتا رہا، اب تو تجھے برزخ نظر آنا، اب تو مانے گا ہی، اب تیرے ماننے کا کیا فائدہ؟ وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد عالی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مومن اگر گناہ گار ہو تو عند الموت بھی توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، کافر کی نہیں ہوتی۔ ایمان کی برکت یہ ہے کہ اگر کافر نہ ہو، توحید و رسالت، آخرت، قیامت، برزخ، ان پر ضروریات کتاب اللہ، فرشتے، ضروریات دین پر ایمان ہو لیکن گناہ سے بھرا ہوا ہو، تو اگر اللہ توفیق دے دے تو عند الموت بھی وہ توبہ کر لے تو موت قبول ہو جائے۔ مجھے یاد ہے، اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، مجھے ایک شخص کی موت یاد ہے، بزرگ آدمی تھے، بڑے مشہور آدمی تھے، تو ان کی موت ایک درد کو انہیں ہوتا تھا کہیں دلی میں یا کہاں، اس سے واقع ہوئی تھی۔ تو میں تو یہاں نہیں تھا جب ان کی موت ہوئی، دوسرے تیسرے دن فاتح خوانی میں شامل ہوا، تو حکیم صاحب وہ بھی فوت ہو چکے ہیں بیچارے، اللہ سب پر رحم فرمائے،
تو حکیم جو علاج کرتا رہا تھا اس سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا سناؤ کیا حال تھا ان کا؟ کہنے لگا بڑی ہائے ہائے کرتے تھے، بڑا درد ہوتا تھا، تو ہائے ہائے بڑی کرتے تھے، بڑی زور زور سے کرتے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جتنے زور سے ہائے کرتے ہو اس کی جگہ توبہ توبہ کرو، وقت ایسا ہے کہ اب توبہ کرو۔ تو بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن نکلتی نہیں مجھ سے۔ تو ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ بندہ بگڑتے بگڑتے اللہ سے اتنا نہ بگاڑ لے کہ توبہ کا لفظ بھی منہ سے نہ نکلے۔ عظمت الہی کا صحت اور جوانی اور مال و دولت اور آزادی کے وقت عظمت الہی کا خیال رکھے اور اللہ سے اتنا بھی نہ بگاڑ لے کہ توبہ کرنا چاہے تو وہ اس کا منہ بند کر دے کہ نہیں توبہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مصیبت نہ ہو تو زندگی بھر کے گناہ اس توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں مومن کے جو عند الموت کر لے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس وقت منہ سے نکلتی نہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پھر اس قوم کو ایک سخت آواز نے آ لیا، ایک چنگھاڑ تھی جو ایسی گونجی کہ ہر ذی روح کے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، تڑپ کر مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ بکھرے ہوئے تنکے اور ٹوٹے ہوئے تنکے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح بکھیر دیا، لاشیں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی۔ اتنی تیز آواز تھی کہ سینے پھٹ گئے، کلیجے شک ہو گئے، بدن ٹوٹ گئے، ٹوٹ کر بکھر گئے خس و خاشاک کی طرح۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان پر اسی طرح اللہ کی مار پڑتی، اللہ کی رحمت سے بہت دوری ہو جاتی ہے رحمت الہی سے۔ اور رحمت الہی سے جتنا کوئی دور جاتا ہے اتنا غضب الہی کے اندر چلتا جاتا ہے۔ جہاں رحمت الہی کی حد ہے اس سے آگے غضب الہی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر رحمت الہی سے محروم ہوتا ہے تو جتنا دور جاتا ہے غضب الہی کی لپیٹ میں آتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کیوں ہوا ان سے؟ للظالمین، یہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کہتے ہیں غلط کام کو، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہ ہو۔ وضع شے فی غیر محلہ ہی، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو جگہ اس کے لیے نہ ہو، یعنی غلط جگہ پر کوئی کام اس طریقے سے کرنا جو اس کے لیے مناسب یا جائز نہ ہو۔ تو ہر غلط کاری ظلم ہے، کوئی چھوٹا ظلم ہے، کوئی بڑا ظلم ہے۔ اور لمحہ لمحہ اگر بندہ رات دن کرتا ہی رہے تو کتنا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کے وہ مظالم تھے، وہ گناہ تھے، وہ خطائیں تھیں، وہ برائیاں تھیں جو انہیں اس انجام پر لے آئیں۔ ثم انشأ من بعدہم قرونا آخرین، ہم نے دنیا بسانی تھی ان کے بعد اور قومیں پیدا کر دی، اور امتیں آ گئیں، اور لوگ روئے زمین پر آ گئے۔ کتنے ایسے تھے جو سمجھتے تھے ہمارے بغیر نظام چل ہی نہیں سکتا، کہاں ہیں وہ؟ رب العالمین کا نظام چل رہا ہے۔ ان کے بعد فرمایا اور لوگ پیدا فرما دیے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی قوم، کوئی طبقہ اپنے وقت سے پہلے آتا بھی نہیں اور اپنے وقت کے جانے میں بھی تاخیر نہیں کرتا۔ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، آنے کا، جانے کا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر پیدا ہونے والا اپنے وقت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی علاج کراتا ہے تو اللہ سبب بنا دیتا ہے، کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو مسبب والاسباب سب بنا، لیکن پیدا وہ اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ جیسے پیدا ہونے کا وقت یا قوموں کے آنے کا وقت ہے، اسی طرح موت کا وقت یا قوموں کے جانے کا وقت بھی مقرر ہے۔
کوئی اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، کوئی اپنے وقت کے بعد نہیں جاتا، ہر شے کا ایک اندازہ اللہ کی کریم کی طرف سے مقرر ہے۔ اپنے معین وقت پہ اور قومیں آ گئیں، معمور عالم آباد ہو گیا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہمارا کرم دیکھو، ہم نے پے بپے مسلسل ان میں اپنے رسول بھیجے، دلائل دے کر، احکام دے کر۔ اور رسولوں نے زبردستی نہیں منوایا کہ مانو نہیں تو غرق ہو جاؤ گے، نہیں، دلائل سے منوایا۔ اللہ کی عظمت کی یہ دلیل ہے، اس کے رازق ہونے کی یہ دلیل ہے، اس کے پیدا کرنے والے اور خالق ہونے کی دلائل سے انبیاء نے منوایا۔ پہلی قوموں کے حالات سنائے، اللہ جل شانہ کی رحمت کے تذکرے کیے، اس کے غضب سے ڈرایا، دلائل سے، اور پے بپے ہم نے رسول بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، وہی بیماری پہلے والی، کچھ معتبری مل گئی، آخرت سے غفلت آ گئی، اور کچھ دولت دنیا آ گئی صبح و شام کی۔ آج کے حالات دیکھ لیں، ایک غریب آدمی کتنا مزیدار زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے پاس چند پیسے آ جائیں تو وہ اتنا ننھے خان بن جاتا ہے کہ ارد گرد کسی کو جینے نہیں دیتا، وہ مطلب وہی ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ یہاں چھوٹا سا ایک نظام، فوجی جب آتے ہیں تو یونین کونسلوں کا بنا دیتے ہیں، تو ان میں کوئی ممبر بن گیا، اب کون سی تھانے داری تھی اس میں میری، میں یہ چیئرمین ہی، وہ مرتے دم تک چیئرمین ہے، کونسلیں ختم ہو گئیں، بنائی کسی نے نہیں، 20 سال ہو گئے، ممبر ہیں، چیئرمین، وہ معتبر ہی ہو، اب وہ معتبری چھوڑتے ہی نہیں۔ یہ ہر بندے میں یہ بیماری ہے، عظمت الہی کا ادراک نہیں رہتا، اپنی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے۔ ہم نے تو پے بپے انبیاء اور رسل بھیجے، لیکن جب امتوں کے پاس رسول، اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تو اکثر نے انکار کیا۔ فکذبوہ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، تو جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا اللہ نے بھی اپنے قانون کو دہرایا، جیسا پہلوں کے ساتھ ہوا تھا ویسا ان کے ساتھ بھی ہوا۔ قانون فطرت تو اپنے کام کرتا ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ اگر جنہوں نے اقرار کیا، اتباع کیا، وہ سرفراز ہوئے عند اللہ، جنہوں نے انکار کیا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، ہلاک بھی بری طرح ہوئے، آخرت میں بھی رسوا ہوئے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی دنیا میں بھی سکون و امن، آرام، عزت سے جینا چاہتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرے۔ گناہ میں نہ سکون ہے نہ عزت۔ کتنا بڑا امیر ہو جائے، کبھی دل سے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا اگر بدکار ہو۔ فقیر بھی ہو، نیک ہو، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، غریب بھی ہو، نیک ہو، اللہ کریم اسے عزت دے دے۔ اور انبیاء کی اطاعت میں تو دنیا و آخرت کی سر بلندی اور دنیا و آخرت کا اعزاز ہے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے آگے پیچھے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انکار کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوا، جو اچھوں کے ساتھ ہے وہ اچھوں کے ساتھ ہوا۔ جعلناہم احادیث، اور بڑے بڑے نامور حکمران اور بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں جو بعد میں قصے کہانیوں میں رہ گئی، جن کی حکایات بن گئیں، قصے کہانیاں بن گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان سے دور رہنا سوائے بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔